يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تکبیر، تحمید، تسبیح، تعلیل اللہ رب العزت کے شان شایان ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں. قرآن مجید فرقان حمید انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. بہت سے اہم مضامین پہ مشتمل یہ کتاب ہدایت اس زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں بلکہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے. قرآن مجید میں اللہ حکم الحاکمین نے جو بڑے بڑے مضامین ذکر کیے ہیں، ان میں توحید، رسالت، بعثت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، یعنی عقائد کا ایک بڑا طویل سلسلہ ہے. اہل مکہ چونکہ عقائد میں کمزور بھی تھے بلکہ بعض دفعہ منکر بھی تھے، تو مکی صورتوں کا عمومی طور پہ مضمون یہی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی اور اسلام کی ایک ریاست معرض وجود میں آئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں. وہ ایک قرآن مجید کا سلسلہ اوامر و نواہی پہ مشتمل ہے. امر کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے نہ کرنا. اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ 5 طرح کے: واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح. کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل وہ ان 5 سے خالی نہیں ہوتا. اگر تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کرنے کا حکم دیا اور ضروری حکم دیا ہے، اس کو امر کہتے ہیں. کرنے پہ ثواب ہوتا ہے، نہ کرنے پہ گناہ ہوتا ہے. اور اگر رب تعالیٰ نے حکم تو دیا لیکن اس میں سختی نہیں رکھی تو اس کو مستحب کہتے ہیں. کرنے پہ ثواب ہوتا ہے، نہ کرنے پہ گناہ نہیں ہوتا. جس چیز سے روک دیا، اگر سختی سے روکا تو وہ حرام، اس کے کرنے پہ گناہ ہوتا ہے، نہ کرنے پہ ثواب ہوتا ہے. یہ شریعت کا بڑا عجیب اصول ہے. جن چیزوں سے شریعت روکتی ہے، اگر انسان ان سے رکا رہے تو اس کا رکنا بھی نیکی ہے، ثواب ہے. کرنے کا گناہ، نہ کرنے کا ثواب. اور اگر شریعت روکتی ہے لیکن بڑی شدت نہیں روکنے میں تو اس کو مکروہ کہتے ہیں. بہتر ہے انسان اس سے بچنا چاہیے. اور اگر اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے اس کو مباح کہتے ہیں. یہ ایک اصولی سی بات. تو بہرحال
قرآن مجید میں سب سے پہلا جو حکم نازل ہوا ہے، پہلے تو سورہ فاتحہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس سے دعا کی بات ہے، پھر سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، اہل ایمان کی باتیں ہیں، پھر کفر کی باتیں ہو گئیں، پھر منافقوں کی باتیں بھی درمیان میں آئی۔ قرآن مجید نے 4 بڑے گروہوں کے ساتھ مناظرہ اور مجادلہ کیا ہے جو اس وقت موجود تھے، کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ۔ ان 4 بڑے گروہوں کا ذکر ہے۔ تو یہ مختلف بہرحال مضامین ہیں۔ سب سے پہلا حکم جو اللہ رب العزت کے قرآن میں نازل ہوا ہے وہ آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں اور عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ اسی آیت کریمہ کے آخر میں ہے لعلکم تتقون۔ ساری عبادتوں کا مقصد ایک ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی، پرہیزگاری، للہیت، خشیت، خوف خدا۔ ہمیشہ انسان جہاں بھی ہو، کہاں بھی ہو، بس اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ یہی ایک مقصد ہے عبادت کا۔ نماز کا مقصد بھی یہی، روزے کا مقصد بھی یہی، حج کا مقصد بھی یہی، حقیقت میں زکوٰۃ کا مقصد بھی یہی۔ طہارت حاصل ہو جائے، دل پاک ہو جائے، ایسا دل بن جائے انسان کا کہ جس دل میں اللہ کی محبت اپنی جڑیں پکڑ۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں معمولی سی قیمتی چیز انسان باہر نہیں رکھتا، قیمتی چیزوں کو لوگ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ ایمان سے بڑی قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت اس دنیا میں اگر کسی کو ملے تو وہ دولت ایمان ہے۔ ایمان اللہ میلے دلوں میں نہیں رکھتا۔ ایمان اللہ رب العزت ایسے دلوں میں نہیں رکھتا جو دل صاف نہ ہو۔ جیسے دنیا میں ہم کوئی معمولی قیمتی چیز سر عام نہیں رکھتے، ہر ایک کو نہیں دیتے، سمجھداروں کو دیتے ہیں، تو بالکل اللہ رب العزت کی دولت ایمان کے لیے اپنے دلوں کو بہت خوبصورت بنانا پڑتا ہے۔ کیسے بنے گا؟ تقویٰ کیسے آئے گا؟ پرہیزگاری کیسے آئے گی؟ دل کیسے صاف ہوگا؟ ایک بہت بڑا مہینہ اس عبادت اور ریاضت کے لیے آ رہا ہے۔ فرمایا ہے لوگو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض ہوئے تھے۔ ان کے روزے کا طریقہ اور تھا، وقت اور تھا، کیفیت اور تھی۔ ہمارے روزے کا اور ہے، لیکن پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض رہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ، تمہارے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے، تمہارے دلوں میں اللہ رب العزت کا ڈر ہمیشہ کے لیے پیدا ہو۔ 11 مہینے انسان دنیا کے جھنجٹ میں اپنے دل پہ غبار چڑھا بیٹھتا ہے، زنگ آلود کر لیتا ہے اپنے دل کو۔ اب رمضان شروع ہونے سے پہلے ذرا رگڑا لگا لیں آپ، کس چیز کا؟ اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے ریگ مار چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ استغفار اور اللہ رب العزت سے پکی سچی توبہ۔ یہ رمضان سے پہلے پہلے کر۔ اگر رمضان اسی حالت میں داخل ہوا تو ایسے نہ ہو اسی حالت میں نکل جائے۔ حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کے آمین کہا، دوسری پہ آمین کہا، تیسری پہ آمین کہا، بآواز بلند کا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک نیا معاملہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جبریل امین آئے تھے۔ اب دعا جبریل کی، آمین سرور کائنات کی،
اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جبریل نے جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو مجھے ایک دعا کے ساتھ کہا تھا، یہ دعا تھی جبریل امین کی کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آ کے نکل جائے اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش ہی نہ کروا سکے۔ کتنے رمضان گزر گئے ہماری زندگیوں میں، سب سے بدبخت وہ انسان رمضان آیا نکل گیا فلم یغفر لہ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے وہ شخص بڑا ہی بدبخت ہے، برباد ہے وہ انسان جس کی زندگی سے رمضان نکلا اور اس کی حالت نہ بدلی۔ اس لیے میرے بھائیوں، مشق، تمرین، اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ تب ہو سکے گا اب سے لے کے رمضان تک کوئی 8-10 دن باقی ہیں، مسلسل ایک کام شروع کر دیں۔ سب سے پہلے استغفار شروع کریں۔ یہ سادہ سی ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا استغفار زیادہ کیا جائے یا اللہ کا ذکر زیادہ کیا جائے؟ غالباً ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس طرح کا قول مروی۔ انہوں نے کہا میلے کپڑوں پہ خوشبو نہیں لگائی جاتی، ذکر تو خوشبو ہے، میلے کپڑے پہلے دھوئے جاتے ہیں، پہلے صاف کیے جاتے ہیں، پہلے ان کی میل کچیل دور کی جاتی ہے، پھر ان کپڑوں پہ خوشبو لگائی جاتی ہے۔ استغفار کر کے پہلے اپنے بدن کی ساری میل اتار لو، اپنے دل کی ساری کدورتیں کڑ لو، اس پہ جو زنگ چڑھا ہوا ہے پہلے وہ اتار لو، اس کے بعد ذکر کرو گے تو تمہارا دل رب کی خوشبوؤں سے معطر ہو جائے۔ استغفار کثرت سے کریں۔ چھوٹا سا کلمہ یہ پڑھتے پھرے استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو تو یاد کرنے میں دیر بھی نہیں لگتی انشاءاللہ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس ذکر میں اللہ کا نام آ جاتا ہے، پھر لا الہ الا اللہ آ جاتا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ کائنات کا سب سے بڑا ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ سچے دل سے انسان اپنے رب کے سامنے یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے، یا اللہ اس کائنات میں تیرے سوا کسی کو نہیں مانتا ہوں، پھر یہ استغفار بھی بن جائے گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس میں توبہ کے الفاظ بھی ہیں، اس میں استغفار کے الفاظ بھی ہیں، اس میں ذکر بھی شامل ہے، اس میں سب کچھ شامل ہے۔ کثرت سے پڑھنا شروع ہو جائیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو صاف کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان، ان القلوب یصدع کما یصدع الحدید، لوہا جیسے زنگ آلود ہوتا ہے لوگوں کے دلوں پہ بھی زنگ چڑھتا ہے، اور یہ زنگ انسان کی برائی کا ہوتا ہے۔ نکتت نکتۃ سودا، ایک گناہ کرے تو کالا نکتہ لگتا ہے، نکتے لگتے گئے، گناہ کرتا گیا، کرتے کرتے دل پہ زنگ چڑھ گیا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ آیت کریمہ پڑھی تھی کہ ان کے دلوں پہ یوں زنگ چڑھ جاتا ہے، کالے سیاہ دل ہو جاتے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ فما جلاؤھا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ بتا دیں یہ جو زنگ چڑھا ہے دلوں کے اوپر، یہ زنگ کیسے اترے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتا دی، فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر اللہ، اللہ کا ذکر زیادہ شروع کر دو اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو، اللہ تمہارے دلوں کو بالکل صاف کر، رمضان سے پہلے پہلے صاف کر۔ پہلے استغفار کریں، پھر توبہ کریں۔ استغفار اور چیز ہے، توبہ اور چیز ہے۔ استغفار کرنے سے جیسے ایک بڑی سخت زمین ہوتی ہے نا، بنجر قسم کی بڑی سخت، اس پہ ہل چلایا جاتا ہے، پہلے اس کو نرم کیا جاتا ہے۔ یہ استغفار ہمارے بنجر دلوں کی زمین کو نرم کر دے گا،
پھر نرم ہونے کے بعد وہاں پانی لگتا ہے، پھر دانہ لگتا ہے، پھر وہ زمین اگانے کے قابل ہوتی ہے۔ یہ دلوں کی بنجر زمین کو پہلے استغفار سے آباد کر لو، جب استغفار سے یہ زمین نرم ہو جائے گی، اب آنا توبہ کی طرف، اب لگاؤ توبہ کا پانی۔ ساری کائنات کے گناہوں کو اللہ یوں مٹاتے ہیں، فرمایا یبن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ ابن آدم تو زندگی کیسے گزارتا ہے؟ نہ تو مجھے پکارتا ہے، نہ مجھ سے امیدیں رکھتا ہے، نہ تو مجھ سے دعائیں کرتا ہے، نہ تیرا مجھ پہ توکل ہوتا ہے۔ میری طرف سے رزق آتا ہے، میری طرف سے رحمتیں آتی ہے، میری طرف سے برکتیں آتی ہیں، میں تجھے نعمتیں دیتا ہوں، تیری طرف سے گناہ ہی آتے ہیں، تو مجھے پکارتا کیوں نہیں؟ میرے اوپر توکل کیوں نہیں کرتا؟ تیری تمنائیں میری طرف کیوں نہیں آتی؟ تو میرے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر۔ غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، یہ کمال کی حدیث قدسی ہے۔ غفرت لک علی ما کان فیک، تیرے گناہ جو بھی ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے، جو مرضی کر چکا ہوگا، میں تیرے گناہوں کو ایک لمحے سے پہلے معاف کر دوں۔ ولا ابالی، سوچنا پڑتا ہے کسی کو کوئی چیز دینے کے لیے، مجھے کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ الصمد، بے نیاز ذات ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کا الحاکمین نے اس حدیث میں، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، ہر انسان کے دل میں خیال آتا ہے میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں نے یہ کیا ہوا ہے، میں نے وہ کیا ہوا ہے، تو یہ سارے مسئلے ایک ہی حدیث میں اللہ رب العزت نے حل کر دیے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آسمان کی چوٹیوں تک تیرے گناہ کیوں نہ پہنچ جائے، آسمان کی بلندیوں کو کیوں نہ چھو لے، ثم غفرتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، تو اس کے بعد ہی مجھے پکارے گا، میں پھر بھی تیرے گناہوں کو معاف کروں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ لیکن سچے دل سے، وہ دل سچا کرنے کے لیے پہلے استغفار کرنا پڑے گا۔ رات کا وقت ہو، اندھیرا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کسی کو دکھانے کا ڈر نہ ہو، آپ اکیلے بیٹھے ہو، رب سے مناجات ہو رہی ہو، اللہ رب العزت سے سرگوشیاں ہو رہی ہو، تیرے ہاتھ ایک دفعہ اٹھ جائے، کبھی تیری آنکھ سے آنسو کا قطرہ بہ جائے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ قطرتان یحبہم اللہ، دو قطرے تو اللہ پسند ہی بڑے کرتے ہیں، ایک وہ قطرہ جو جسم شہید سے بہتا ہے، دوسرا وہ قطرہ جو خوف خدا سے انسان کی آنکھ سے بہتا ہے۔ یہ دونوں قطرے گرتے بعد میں ہیں، انسان کی بخشش کا ذریعہ پہلے بن چکے ہوتے ہیں۔ اکیلا ہو، دکھاوا نہ کیا کر۔ یہ بعض دفعہ نا تھوڑا ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، کسی بھائی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑی اونچی اونچی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، بڑی اونچی اونچی تکبیریں کہہ رہا ہوتا ہے، بڑی اونچی اونچی اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس ذات کو ہم پکارتے ہیں، کتنی دفعہ میں نے آپ کو مثال دے دی، رات کا اندھیرا، کالی چیونٹی، کالا پتھر، اس کے اوپر اگر چلتی ہے تو اللہ اس کے رینگنے کی آواز بھی سنتا ہے۔ جس کو ہم سنا رہے ہوتے ہیں وہ سنتا ہے۔ وہ تو دلوں میں جو خیال ابھی اٹھنے ہیں نا، اٹھے نہیں، پیدا نہیں ہوئے، ہونے ہیں، وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ یہ چار دیواری ہماری آنکھوں کی ہے، اللہ رب العزت سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، 14 کے 14 طبق میں ایک رائی کا دانہ بھی ایسا نہیں جو اللہ رب العزت سے مخفی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک سفر، بڑی اونچی اونچی ذکر کر رہے ہیں، شوق تو ہوگا، ایک ہی ذکر با آواز بلند اکٹھا کرنے کی اجازت ہے، بس یاد رکھیے گا، اور وہ ہے حج کا تلبیہ۔ حاجی جب احرام پہن لے، احرام پہن لینے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سرور کائنات کی معیت میں ذوالحلیفہ سے روانہ ہو رہے ہیں، جبریل امین آ گئے علیہ الصلاۃ والسلام۔ مسند احمد کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرانی جبریل، میرے صحابہ جبریل مجھے حکم دے کر کے گئے ہیں، ان آمر اصحابی ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، اپنے صحابہ کو حکم دے دو
یہ جو لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں نا، اپنی آوازیں بلند کر لیں، عورتیں اپنی آواز پست رکھیں، مرد اپنی آوازوں کو بلند کر لیں۔ کیوں بلند کر لیں؟ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلبیہ جب حاجی کی زبان سے نکلتا ہے، وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے، وہ تلبیہ جن سنے، پہاڑ سنے، شجر سنے، حجر سنے، وادی سنے، مدر سنے، کائنات کی جو چیز سنتی ہے وہ حاجی کا تلبیہ سن کے تلبیہ کہنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تلبیہ سن کے اگلی مخلوقیں تلبیہ کہتی ہیں۔ حاجی کے اس تلبیہ کی وجہ سے پوری کائنات تلبیہ پکار رہی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن یہ اس کے حق میں گواہی بھی بن جائے۔ اس لیے تلبیہ ذکر الہی ہے، اس کو بلند آواز میں کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں بلکہ ترغیب دی ہے۔ اس کے علاوہ اکٹھے ذکر بآواز بلند یہ شریعت میں کہیں ثابت نہیں۔ بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں اکٹھے، پتہ نہیں کیا دانے شانے پکڑ کے، گٹھلیاں شٹلیاں پکڑ کے، اور اکٹھے اللہ اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں، اور نہ ہی اللہ رب العزت کو ایسے ذکر کی کوئی ضرورت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنکریاں ماری تھیں ان لوگوں کو جو اللہ کے حبیب کے جانے کے بعد مسجد نبوی میں اکٹھے بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے۔ ذکر اس کے لیے کیا جاتا ہے جس کو ہم نے یاد کرنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہہ دیا تھا، اربعوا علی انفسکم، او میرے صحابہ اپنے جانوں پہ رحم کھاؤ، یہ اکٹھے یوں کر کے بلند ذکر کرنے کی تمہیں کیا ضرورت؟ تم جس ذات کو بلا رہے ہو وہ کوئی نعوذ باللہ سمن بکمن نہیں ہے کہ وہ سن نہ سکتا ہو یا وہ بول نہ سکتا ہو، وہ سمیع قریب ہے، وہ انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے، وہ تمہاری ہلکی سی آواز کو بھی سنتا ہے۔ ذکر انسان یوں کرے، خدا کی قسم ہے بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ سلف صالحین کا یہ حال ہوا کرتا تھا، ان کے خلوص کی علامت ہے، نیت خالص کی علامت ہے، اللہ کا بندہ ہونے کی علامت ہے۔ نماز میں روتے تھے، ان کے آنسو بہتے تھے، سجدے کی جگہ تر ہو جایا کرتی تھی، لیکن ان کے رونے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ساتھ والے نمازی کو علم نہیں ہوتا تھا، وہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتے تھے۔ کیوں؟ کہیں ہماری عبادت میں ریاکاری نہ آ جائے۔ آج عمل تھوڑے ہیں، ریاکاریاں بہت ہی۔ مسجد نبوی میں ہم نے ایک دیکھا بابا جی، وہ لکڑی کی تسبیح موٹے موٹے اس کے منگے یوں سر پہ اٹھا کے لوگوں کو دکھا دکھا کے یوں کر کے منکا مارتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تھوڑا فاصلے پہ بیٹھا تو میرے ذہن میں آئی کہ میں ان سے ملتا ہوں، یہ نہ تو پاکستان ہے، نہ یہ پاکستان کی عبادت ہے، اور نہ جو یہ کر رہا ہے شریعت سے ثابت ہے۔ یہ بیچارہ وہی دھندا، وہی پیٹ پوجا کے مسئلے، وہی شہرت اور وہی سارا کچھ یہاں بھی چلانا چاہتا ہے۔ میرے آنے سے پہلے ہی پولیس آئی اور اسے پکڑ کے لے گئی۔ کس کے لیے تسبیح پھیرتا ہے تو؟ کس کے لیے ذکر کرتا ہے تو؟ کسے دکھا دکھا کے کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ فیس بک نے ہمارے اعمال تباہ کر دیے۔ حاجی صاحب حج کرنے گئے ہوئے احرام پہن کے، ہم نے بڑے ایسے افراد کو دیکھا جان بوجھ کے اپنے دوست کو کہتے ہیں میں ہاتھ بلند کرتا ہوں میری تصویر کھینچ لیں۔ اللہ اکبر۔ اس ریاکاری سے بچاؤ اپنی عبادات کو۔ تقوی تقوی تقوی، پرہیزگاری پرہیزگاری وہ چاہیے جو حالت روزہ میں انسان کی ہوتی۔ یہ عبادتوں میں روزے کی ایک خاص اہمیت اسی لیے ہے، ان الصوم لی وانا اجزی بہ۔ جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں لوگ دیکھ لیتے ہیں، چلے رات کو چھپ کے تو انسان کر لیتا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے لوگ دیکھیں گے، میں جمعہ پڑھا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، صدقہ ہم کرتے ہیں، چلے ہو کسی کو نہیں تو فقیر کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں ہم دیتے ہیں اسے تو پتہ چل جاتا ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں کوئی نہ کوئی ان عبادتوں سے واقف ہو جاتا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے، ان الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ خود اعلان کر دیتے ہیں روزہ صرف میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور میں ہی جانتا ہوں کہ اس کا اجر میں نے کتنا دینا ہے۔ اور اس کی مثال آپ نے کئی دفعہ سن رکھی ہے۔ گرمی کا موسم آ رہا ہے،
آخری روزے تو گرمی میں ہی ہوں گے، صاف ظاہر ہے مئی کا آخر ہوگا، شدت کی گرمی ہو جائے گی۔ لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ بندہ وضو کر رہا ہے، دوپہر کا وقت ہے، زور کی نماز ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کلی کر رہا ہے، گلے تک جا رہا ہے، کیوں نہیں نیچے اتر رہا؟ وجہ کیا ہے؟ اتار لے تو کون سا کوئی دیکھ لے گا، لیکن روزے کی حالت میں اسے پتا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں خدا دیکھتا ہے۔ بس یہ تیری مشق پورے سال کے لیے ہو جائے۔ رمضان آتا ہی اس لیے ہے ہم ایک مہینہ ایسا اپنے رب کے سامنے گزارے ہمارے 11 مہینے کی ساری روٹین سیدھی ہو جائے۔ لیکن پھر بھی بندہ ہے، یہ تو اللہ حکم الحاکمین نے اپنی نبی کی زبان سے ہمیں سنا بھی دیا نا۔ اگر سارے لوگ ایسے ہو جائیں نا کہ کسی سے گناہ ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو ایسی مخلوق پسند ہی نہیں ہوگی۔ اللہ ان لوگوں کو بدل دے گا، ان کو لائے گا جن سے گناہ ہوگا، پھر وہ اپنے رب سے توبہ کریں گے۔ گناہ تو انسان کی فطرت میں داخل، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس ہی تو انسان کو برائی پہ ابھارتا ہے۔ اسی کو روکنے کے لیے ہی تو رمضان آتا ہے۔ تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں، ہم نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنے اس نفس کے ساتھ جہاد کیسے کرنا ہے، ہم نے مصیبتوں پہ صبر کیسے کرنا ہے، ہم نے دکھوں پہ صبر کیسے کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، یقین کی۔ یہ صبر کا مہینہ ہوتا ہے، کھانے پینے سے تو صبر ہوتا ہی ہوتا ہے نا۔ میں اس لیے اس موضوع کو، ویسے تو اگلا جمعہ مناسب تھا اس موضوع کے لیے، لیکن میں اس لیے اس موضوع کو بیان کر رہا ہوں کہ الحمدللہ میں تراویح پڑھانے کے لیے مالدیپ جا رہا ہوں، اور آئندہ سے ہمارے جمعے سے ملاقات نہیں ہوگی، 5-6 جمعے، اس لیے زندگی رہی تو بعد میں باتیں ہوگی۔ لیکن رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں یہ تربیت دینے کے لیے آتا ہے، صبر کریں صبر کریں۔ کھانے پینے سے تو صبر کرتا ہے انسان، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں، گالی دینے سے صبر نہیں کرتا، جھوٹ بولنے سے صبر نہیں کرتا، دھوکہ دینے سے صبر نہیں کرتا، فراڈ کرنے سے صبر نہیں کرتا، کسی سے لڑے تو اس سے برے الفاظ کرتا ہے، سارے کام کر رہا ہوتا ہے، بس صرف اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے۔ آپ خود بتائیں اس روزے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اللہ رب العزت خود کہتے ہیں، بعض لوگ ایسے جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کوئی شے ہاتھ نہیں آتی۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے بھوکا پیاسا رہنے کی، نہ اللہ رب العزت کو ضرورت ہے یہ جو ہم ماتھا زمین پہ جا کے پھینک دیتے ہیں۔ اگر تیرے دل میں میل کچیل ہی ہے اور تو سجدے کر رہا ہے تو رب کو تیرے سجدوں کی کیا ضرورت؟ ان عبادتوں کا اصل مقصد یہ ہے دل کو بالکل پاک صاف کرنا، حرام کمائی سے، دنیا کی محبت سے، جھوٹ، حسد، بغض، کینہ، عداوتیں، یہ دشمنیاں، یہ اختلاف، یہ گندی سوچیں، یہ گندی فکریں، یہ خیالات کا برا ہو جانا۔ اسی لیے تو رمضان ہمیں پریکٹس دے رہا ہے، ابھی سے اپنی تیاری شروع کر دیں، اپنے دل سے ان تمام چیزوں کو نکالنے کی کوشش کریں۔ استغفار کثرت سے شروع کریں، پھر توبہ کریں۔ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے توبہ کے لیے ضروری ہے تو یہ ہر موضوع ہی اپنی جگہ پہ ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کیا کرو۔ ہمارے ہاں تو بڑا مشہور ہے، لوگ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو یوں ہاتھ لگاتے ہیں زبان پہ اور کان پہ رکھ کے کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، التوبۃ ہی الندامہ، تیرے دل سے شرمندگی کے اٹھ جانے کا نام توبہ ہے۔ انسان کو چین نہ آئے، قرار نہ آئے۔ ایک صحابی آ رہے تھے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، گناہ ہو گیا چھوٹا سا، چین نہیں آیا انہیں نماز میں، سرور کائنات نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی مسجد ہے، پوری نماز بے چینی میں گزری اس صحابی رسول کی، اور جو ہی سرور کائنات سلام پھیر کے پیچھے کی طرف منہ کیا، بھری مجلس پہ یہ کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ کمال ایمان کی نشانی ہے۔ طاہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دے۔ آپ نے توجہ نہیں کی،
توجہ کر کے کیا کرنا تھا؟ یہاں کوئی بندہ پوری مجلس میں کھڑا ہو کے یہ بات کر سکتا ہے میں نے فلاں عورت کے ساتھ یہ کام کیا ہے، میں نے چوریاں کی ہوئی ہیں؟ ہم تو لوگوں سے چھپتے پھرتے ہوتے ہیں نا، لیکن جب اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، یہی تو توبہ ہے۔ دل سے اٹھی تھی وہ، چین ہی نہیں آ رہا تھا اس کو، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، لوگوں کے عیبوں پہ توجہ نہ کیا کریں۔ ہم تلاش کرتے ہیں کسی کی کمزوری ہاتھ میں آ جائے، پھر بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کسی کی کوئی چیز ہاتھ میں آنے کی دیر ہے، مسلمان کا ایمان نعوذ باللہ بہہ جاتا ہے وہاں پہ، پھر اس کو بلیک میل کر کے پیسے لیتے ہیں۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ دنیا میں اگر کوئی شخص یہ عادت بنا چکا ہے نا کہ وہ لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، لوگوں کی برائیاں تلاش کرتا ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات ہوگی، سارے انبیاء ہوں گے وہاں، صلحاء ہوں گے وہاں، شہداء ہوں گے وہاں، اولیاء ہوں گے، ساری کائنات کے سامنے میں اس بندے کو کھڑا کر کے ذلیل کر دوں۔ لوگوں کو ذلیل کرتا ہے دنیا میں، جب اللہ رب العزت کسی کو ذلیل کریں گے اس بدبخت کی ضلالت کا عالم کیا ہو جائے۔ میں زیادہ دور نہیں جاتا، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ، بعض نے چچا لکھا بعض نے باپ لکھا، میں اس سے کوئی سروکار نہیں، قرآن میں اس کا نام آزر ہے، آزر۔ قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت تک اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے رہے، پھر اللہ نے روک دیا، مشرکوں کے لیے استغفار نہ کیا کریں، رک گئے۔ قیامت کا دن ہے، اللہ نے اپنے خلیل سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ قیامت کے دن ابراہیم کہیں گے اللہ تو مجھے ذلیل نہیں کرے گا۔ یا اللہ میرا باپ، اگر میرا باپ آج جہنم میں چلا جائے تو اس سے بڑی کیا ضلالت ہے، تو نے تو میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے ابراہیم میں تجھے ذلیل نہیں کروں۔ اللہ رب العزت کہیں گے ابراہیم اپنے پاؤں میں دیکھ۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے، اللہ ان کے باپ کو بجو بنا کے ابراہیم کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ ضلالتیں یہ ہیں، رسوائیاں یہ ہیں، عزتیں بھی قیامت کے دن، ذلتیں بھی قیامت کے دن، دنیا کی عزتیں عارضی، دنیا کی ذلتیں عارضی، دنیا کی دولتیں عارضی، دنیا کی نعمتیں عارضی، دنیا کا حسن عارضی، یہ تیری جوانی عارضی، یہ تیری اولاد عارضی، یہ تیرا مال عارضی، یہ جاہ و جلال عارضی، یہ منصب و کرسی عارضی، یہاں تو سب چیزیں عارضی ہیں، وہاں جو کچھ ملے گا وہ ہمیشہ کا ہوگا۔ ضلالت گلے پڑ گئی ہمیشہ کی پڑے گی، عزتیں اللہ نے عطا کر دی ہمیشہ کی کر دے گا، وہاں کی عزتیں تلاش کرو۔ یہاں کہتے ہو نا میرا نک نہیں رہتا، تیرا ناک کیوں نہیں رہتا؟ اگر تو اللہ کے لیے اپنی اس عادت کو چھوڑ دے، اپنی خواہش کو چھوڑ دے، اپنی ضد کو چھوڑ دے، اپنی انا کو چھوڑ دے، اپنے تکبر کو چھوڑ دے، اپنے غرور کو چھوڑ دے، اپنے گھمنڈ کو چھوڑ دے، اور جب ہو تو حق پہ پھر چھوڑ دے، تو اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا میں محمد اس کو جنت کے درمیان میں گھر لے کے دوں گا۔ یہ کام کرنے کے ہیں، اپنے دل کو صاف کرنے کی عادتیں ڈالیں۔ ہماری زندگی بیت گئی، رمضانوں کے رمضان بیت گئے، لیکن ابھی تک ہماری عادتیں نہ بدلی۔ اللہ رب العزت کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس بندے کا روزہ قبول کرتے ہیں۔ خود اللہ کہتے ہیں اس نے کھانا چھوڑا لی اجلی، میرے لیے، اس نے پینا چھوڑا لی اجلی، میرے لیے، اور اگلے الفاظ یہ ہیں اس نے اپنی ساری خواہشیں چھوڑ دی میرے لیے۔ جب تک انسان خواہش نہیں چھوڑتا اس کا روزہ روزہ ہوتا ہی نہیں۔ ایک دفعہ ہم عمرہ کر کے واپس آ رہے تھے، جدہ ایئرپورٹ پہ دو پاکستانی فیملیاں آپس میں لڑ رہی تھی، یہ میری آنکھوں دیکھا حال۔ میں ویسے اٹھا بھی
وہاں کے جو پولیس کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، میں انہیں ملا بھی، میں نے کہا یار ان کو سمجھاؤ، ہم ابھی عمرہ کر کے واپس جا رہے ہیں، اور مزے کی عجیب بات یہ ہے کہ عید کا دن تھا، چونکہ سعودی عرب میں ایک دن عید پہلے تھی، جدہ میں ہم نے عید پڑھی اور پھر پاکستان آ کے بھی پڑھی۔ روزے رمضان ختم، عید کا دن، مبارک سفر، عمرے کا سفر، جس سفر کے بارے میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے اعلان کروا دیا تھا، وہ واپس پلٹتا ہے تو یوں پلٹتا ہے کیوم ولدتہ امہ، گناہوں سے یوں پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکل رہا ہے۔ گالیاں نکال رہا تھا حاجی صاحب، سامنے عورتیں وہ آپس میں لڑی جا رہے ہیں، ان کو گالیاں نکالتے نکالتے اس کی زبان سے ایک کلمہ نکلا، انہیں کیا میں عمرہ نہ کیتا ہوں تے پھر میں تھانوں دسنا سی۔ سبحان، اتنی گندی خواہشیں، اتنا غصہ، اتنا ہمارا یہ ہائپر پن۔ اللہ کے نبی کے پاس تو ایک آدمی آیا اور کہا اوصینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،